السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، العلم نور، ترجمہ علم روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم انسان کی زندگی میں روشنی کی مانند ہوتا ہے، جو انسان کو اندھیروں اور جہالت سے نکال کر حقیقت، سچائی اور بصیرت کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، ویسے ہی علم انسان کو صحیح راستہ دکھا کر زندگی میں کامیابی اور ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ علم کی بدولت انسان اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ الصبر ضیاء، صبر ایک اجالا ہے، یعنی صبر ایک روشنی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک ایسی روشنی کی مانند ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں میں راستہ دکھاتا ہے۔ جب کوئی انسان صبر کرتا ہے تو سخت حالت میں بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنی زندگی کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس کا سامنا کرنے کی طاقت پاتا ہے۔ صبر دل و دماغ کو سکون دیتا ہے اور انسان کو روشن راستے پر چلنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3، المسلم اخو المسلم، ترجمہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور آپس میں احترام اور محبت کا سلوک کریں۔ اس حدیث کے ذریعے اسلام میں اخوت اور معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4، الدین النصیحت، دین نصیحت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اصل بنیاد نصیحت یعنی خیر خواہی ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے اور اس کی رہنمائی کرے اور اسے اچھے عمل کی طرف بلائے۔ یہ نصیحت صرف اسے اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ تنقید یا برا بھلا کہنے کے لیے۔ دین کے تمام اصول اور تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور محبت پر مبنی ہیں۔ اسلام میں ایک دوسرے کی نصیحت کرنا ایک اہم فرض ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم سب بہتر انسان بن سکیں۔ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہوتا ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی بھوک یا پیاس سے بچاتا ہے بلکہ روحانی صفائی اور گناہوں سے روزہ رکھنے والا شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی خواہشات اور برائیوں سے بچتا ہے۔ روزہ انسان کو اپنی روح کی صفائی کی طرف راغب کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے قریب لے آتا ہے۔